سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے سورۃ الذاریات جو مکی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 اور 19 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا ہے۔ آج کی جمعہ کا موضوع ہے کہ اللہ کی عبادت اور تہجد میں استغفار کرنے والے۔ یہ جو آیت کریمہ کی تلاوت آپ نے سنی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پچھلی رات استغفار کرتے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ یہ ہوئی آیات شریفہ قرآن مجید کے 26ویں پارے سورۃ الذاریات، اور پھر آیات کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ متقین، تقوی والے، اور تقوی کے ایک سے زیادہ معنی ہے۔ ایک معنی تو اس کا ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا، تقوی۔ ایک معنی ہے اخلاص، خلوص رکھنا، اور ایک معنی ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے عام لفظوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں سورۃ الذاریات کی متقین کی صفات یعنی خوبیاں بیان فرمائی، اہل تقوی کی، پرہیزگاروں کی، نیکوکاروں کی خوبیاں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی شان، اور ایک شان نہیں، ایک سے زیادہ شانیں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ جو پہلی بات بیان فرمائی وہ یہ ہے ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں۔ یعنی جب دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو ان کا جو مقام ہوگا، مرتبہ، درجہ، وہ جنت کے باغوں اور جنت کے چشموں والا ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت کے باغوں میں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ جنت کا جب تصور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ اس میں نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے۔ ایک تو باغات وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہوتے ہیں،
جو ہم دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں باغ، لیکن یہ جنت کے باغات، اور جنت کے باغوں سے کوئی مقابلہ دنیا کے باغوں کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے باغ تو اجڑ بھی جاتے ہیں اگر پانی نہ دے یا اس کا خیال کوئی نہ رکھے، تو برباد بھی ہو سکتے ہیں باغ، کھیت بھی اجڑ جاتے ہیں، فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کے جو باغات ہیں وہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے باغات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو متقین کا مقام اور مرتبہ جو بیان فرمایا، وہ جنت کے باغوں کا بیان فرمایا کہ وہ تو دنیا کے باغوں میں نہیں، جنت کے باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے جنت کی، یعنی سکون، عیش و آرام ہوگا وہاں، ان کو سکون قلب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام بتا رہا ہے، ان کی صفات میں سے ایک شان یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، فرمایا اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، کیونکہ یہ جنت کا باغ، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کے میوے، یہ پھل اور یہ سکون، یہ اللہ کی عطا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انعام، یوں کہنا چاہیے، انعام، بدلہ، جزا، نیکیوں کا بدلہ جو انہوں نے دنیا میں کی، جو زندگی اللہ نے ان کو دی تھی، جتنی بھی عمر دی تھی اللہ نے، اگر اس عمر کے اندر ہوش پایا، شعور پایا، بالغ ہوئے، مکلف ہو گئے، عبادات کے، ریاضات کے، مناجات کے، ذکر و فکر کے مکلف ہو گئے، تو اس کے بعد سے پابند رہے، یعنی کہ مضبوط رہے، اس پر استقامت سے قائم رہے، ہٹے نہیں، بہکے نہیں، بھٹکے نہیں، لگے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، آخری وقت تک اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہے۔ یہ ان کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ان کو متقین کہا جاتا ہے۔ متقین کسی ایک خوبی کا نام نہیں ہے، متقین تو بہت ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں بندے میں، تو وہ متقی کہلاتا ہے، پیکج ہے ایک طرح سے، کئی عبادات کا، اور اس میں بدنی عبادات بھی ہیں اور مالی عبادات بھی ہیں، ہر طرح کی بدنی عبادت اور ہر طرح کی مالی عبادت جب یہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر متقی بنتا ہے بندہ، پھر پرہیزگار کہلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جن کا ذکر اللہ یہاں فرما رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ دوزخ میں تو اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ، اللہ بچائے، گیا بھی تو علماء فرماتے کہ پھر نکال لیا جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد اس کو وہاں سے ہٹا لیا جائے گا۔ لیکن جنت میں جو پہنچے گا، خالدین فیہا، وہ تو ہمیشہ رہے گا، اس میں وہ مستقل ٹھکانہ ہے۔ دنیا تو مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، آج ہے زندگی، کل نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ آگاہ اپنی ہستی سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان بھلے 100 برس کا ہو، مگر زندگی کی خبر کا کیا پتہ ہے؟ کل ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ تو پتہ نہیں کسی کو۔ تو دنیا میں تو مستقل رہنا نہیں ہے کسی کو۔ دنیا کو سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ سمجھانے والوں نے اس طرح سمجھایا، دنیا کو سرائے فانی دیکھی۔ سرائے فانی کا مطلب مسافر خانہ، جو ختم ہونے والا ہے، فنا ہو جائے گا۔ یہ دنیا وہ مسافر خانہ ہے۔ سرائے سرا کہتے ہیں مسافر خانے کو، عارضی قیام کی جگہ، مستقل جگہ نہیں۔ دنیا کو سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ سمجھانے والوں نے اس طرح سمجھایا ہے، جو سمجھ جائے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، فرمایا باری تعالیٰ نے کہ اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، یہ جو باغوں میں چشموں میں پرہیزگار رہیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ اپنے رب کی عطائیں لوٹ رہے ہیں، رب کے انعامات کو لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تحفے ہیں، تحائف ہیں، جس کا وعدہ ان سے اللہ نے کیا تھا قرآن میں، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے اس طرف توجہ دلائی تھی نیکوں کے لیے۔ وہ منظر اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کی عطائیں ہیں، ان پر عطا، اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ لے رہے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، فرمایا بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ یعنی جب دنیا میں وہ رہتے تھے، زندگی گزار رہے تھے، تو نیکیاں تلاش کرتے تھے، برائیاں نہیں، نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اے اللہ نیکی مل جائے کہیں سے، چھوٹی ملے یا بڑی ملے، یا کھلی ملے یا چھپی ملے، مل جائے، بدنی ملے یا مالی ملے، جو نیکی مل جائے اس کو لے لیتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی نیکیاں تو ہمارے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی، یہی نیکیاں تو ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، نفع پہنچائیں گی۔ اور کیا پہنچائے گا نفع؟ ہمارا مال، ہماری دولت ہمیں وہ نفع نہیں دے گی وہاں، جب تک کہ وہ اس کے حق کے مطابق خرچ نہ کیا گیا ہو۔ تو زندگی بھی جب ہم نے اپنی ایسی گزاری ہوگی تو ہی وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ اس جنت کے باغ اور چشموں میں آنے سے پہلے وہ دنیا میں تھے، تو دنیا میں نیکیاں حاصل کرتے تھے، لگے رہتے تھے نیکیوں کی تلاش میں، بجائے اس کے کہ وقت ضائع کریں لہو لعب میں، فالتو کاموں میں، عیش و آرام میں وقت کو ضائع کریں، بجائے اس کے وہ نیکی کی تلاش میں رہتے تھے، کہیں سے مل جائے نیکیاں اور ہم لے لیں تاکہ محفوظ ہو جائے۔ دیکھیں دنیا کا مال دولت وہ تو پھر بھی کہیں ضائع ہو سکتا ہے بندے سے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی ڈاکہ ہو جائے،
کوئی چھن جائے، یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہوتا بھی ہے دنیا میں، آپ دیکھتے رہتے ہیں رات دن، مال دولت ضائع ہو جاتی ہے، لیکن نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، کھلی ہو یا چھپی، ذرہ برابر ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ جو نیکی آپ نے کی دوسرے بندے کو پتا ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو تو خبر ہے، وہ نیکی آپ کی محفوظ ہے، باری تعالیٰ کے دفتر میں ہے، اس کے پاس جو کتاب ہے اس میں محفوظ ہے وہ نیکی، اور وہ اس دن آخرت میں آپ کو نظر آئے گی، اسی کا بدلہ اللہ فرما رہا ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، محسن کا ایک معنی نیکی کرنے والا، ایک معنی ہم کہتے ہیں احسان کرنے والا، تو یہاں تو نیکی کے معنی میں ہے، نیکوکار، نیک لوگ، وہ نیک مرد بھی ہو سکتے ہیں اور نیک عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ ساری نیکیاں مردوں کے کھاتوں میں چلی جائیں، بڑی بڑی عورتیں خواتین دنیا میں گزری ہیں تاریخ اسلامی میں بھی، جو بڑی پرہیزگار اہل بیت میں سے ہوئی ہیں، صحابیات میں سے ہوئی ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار، عبادت والی، ریاضت والی، مجاہدے والی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کی صفات ہیں، یہ صفات جو یہاں قرآن میں بیان ہو رہی ہیں یہ تو مردوں اور عورتوں دونوں کی صفات ہے، خواتین بھی شامل ہیں اس میں، وہ کہ جو نیکیوں والی ہیں، جو دنیا میں نیکیاں تلاش کرتی ہیں، چنانچہ مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں سے خطاب ہے اللہ کا۔ اب یہاں تک جو بات ہوئی وہ تو یہ ہوئی کہ متقین، پرہیزگار، ان کی شان اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ تو باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے جنت کے، اور اللہ کی عطائیں لوٹ رہے ہوں گے جنت میں، کوئی ان کو اس سے مانے نہیں ہے، کوئی روک نہیں، وہ نعمتیں ان سے کوئی وہاں چھین نہیں سکتا، دنیا میں تو کوئی نعمت کوئی چھین بھی لے، لیکن آخرت کی نعمتیں، جنت کے انعامات کون چھینے گا ان سے؟ وہ تو ان کا حصہ ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے، ان کو نظر آئے گا وہ۔ اب فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل، رات کا تھوڑا حصہ، ما یہجعون، جو آرام ہے نا، نیند، وہ کم کیا کرتے تھے رات میں، یعنی اگرچہ نیند ایک ضرورت ہے انسان کی، کوئی یہ نہ سمجھے اس بات سے کہ اس میں کوئی نیند کی مذمت ہو رہی ہے، نہیں، نیند کی مذمت بھی نہیں ہو رہی اور نیند کے خلاف بھی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف تقابل ہو رہا ہے ایک طرح سے، کہ ساری رات سونا یا رات کا کچھ حصہ سونا، یہ اس پر بات ہو رہی ہے، ورنہ نیند تو انسان کی تقاضۂ بشریت میں سے، جسم انسان کا تقاضا کرتا ہے کہ نیند آئے، اور اسی لیے نیند آتی ہے، اور رات کو اللہ نے بطور خاص نیند کے لیے مختص فرمایا ہے، مگر جو بات ہے بیان ہونے کی، سمجھنے کی، وہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، کیا بتا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں چند حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک حق جسم کا بیان فرمایا ہے، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ الفاظ ہے، بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ اب وہ جسم کا حق کیا ہے؟ بھوک لگے تو کھانا،
اور نیند آئے تو سونا، یہ جسم کا حق ہے۔ آرام چاہے طبیعت تو آرام کرنا، یہ کیا ہے؟ جسم کا حق ہے۔ بندہ تھک سکتا ہے، تھکن تقاضۂ بشریت میں سے ہے، تھکان ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، تو جسم کا حق ہے سونا۔ مگر جو بات سورۃ الذاریات میں اس وقت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے، یعنی کہ رات کا جو زیادہ حصہ ہے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عبادت میں گزرے، اٹھ جائیں، جاگ جائیں، بستر چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیں، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی، جن کا ذکر یہاں پر ابھی آپ نے سنا، نیکوکاروں کا، متقین کا، پرہیزگاروں کا، ان کی شان اللہ نے بیان فرمائی نا، تو اللہ ہی یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ رات میں کم حصہ سویا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ سوتے ہی نہیں تھے، بالکل، انبیاء کرام بھی سوتے تھے، ان کو بھی نیند آتی تھی، وہ بھی نیند لیتے تھے، اولیاء اللہ بھی سوتے تھے، صحابہ بھی سوتے تھے، اہل بیت بھی سوتے تھے، سونے سے کوئی ممانعت تو ہے نہیں۔ کیسے سوتے تھے، کتنا سوتے تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ صحیح بات معلوم ہو جائے، کہیں کوئی غلط مطلب نہ لے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہمیں تو جاگنا ہی جاگنا ہے، سونا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ کب کہا اللہ؟ دن کو بھی بندہ سو جاتا ہے۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیلولہ ثابت ہے۔ وہ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوپہر میں کچھ آرام کرنا، دوپہر میں کچھ نیند لے لینا، جس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر سستا لینا، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو قیلولہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو دن میں بھی سونا اگر کسی کو میسر آ جائے تو ممنوع تو نہیں ہے، منع نہیں ہے، نہ قرآن سے منع ہے نہ حدیث سے منع ہے۔ اور اگر کوئی نہ سونا چاہے، جاگتا ہی رہے، تو کوئی پابندی نہیں ہے اس پر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے، اسوہ حسنہ سے کئی چیزیں، کئی باتیں ثابت کر کے بتا دی ہیں تاکہ تفرقہ نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر نفلی روزے رکھے تو رکھ کر بھی بتا دیے، اور اگر روزے نہیں رکھے تو چھوڑ کر بھی بتا دیا۔ نہیں رکھے نفلی روزے تو چھوڑ بھی دیا، تو دونوں باتیں بتا دی کہ جس کو جیسا میسر ہو ویسا کر لے، لیکن توازن رکھے، بیلنس رکھے زندگی میں، متوازن زندگی گزارے، افراط و تفریط سے بچے۔ اور جیسا کہ سیرت طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ثابت کر دیا، اس کے مطابق کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ تو ایک تو بات یہ معلوم ہو گئی کہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ سونا منع ہے، بات یہ ہو رہی کہ کتنا سونا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کانوا قلیلم، قلیل تھوڑا، قلیل کا لفظ تو سب لوگ جانتے ہیں، قلت، قلیل۔ صوفیاء کرام میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان میں سے کچھ جملے ایسے ہیں جو صوفیاء نے اپنے لیے اختیار فرمائے اور اس کا درس بھی لوگوں کو دیا۔ کیا؟ تقلیل طعام، تھوڑا کھانا، تقلیل کلام، تھوڑا بولنا، اور تقلیل منام، تھوڑا سونا۔ یہ صوفیاء کرام کے ہاں تعلیمات میں سے ہے، جو ان کے اپنے لیے ہے
اور وہی دوسروں کے لیے بھی. صوفیہ کبھی ایسا تھوڑی کرتے کہ جو اپنے لیے نہ ہو دوسروں کو بتا دیں, خود عمل نہ ہو کرتے ہو, ایسا تو نہیں کرتے. وہ خود عمل پہلے کرتے اور پھر دوسروں کو اس طرف راغب کرتے. تو تقلیل طعام کہ کھانے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا, مگر اعتدال میں کھاؤ. تقلیل طعام, کم کھانا کھاؤ. اور تقلیل کلام, کم بولو. بالخصوص جہاں بولنے کی ضرورت نہ ہو وہاں تو چپ رہو. من سمت نجا, حدیث پاک ہے کہ جس نے خاموشی رکھی وہ نجات پا گیا. یعنی ہر جگہ بولنا فائدہ مند نہیں ہوتا, کہیں خاموشی بھی نجات والی ہوتی ہے, فائدہ دیتی ہے. تو تقلیل کلام میں یہ بات آ گئی کہ کم بولنا. ہاں جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولو. اب درس ہے, وعظ ہے, نصیحت ہے, خطبہ ہے, اس میں تو بولنا ہے. تو کوئی اس سے یہ مطلب نہ لے سکتا ہے کہ بولنا منع ہے. نہیں, بولنا منع نہیں ہے. تقلیل کلام, کم بولنا ہے, اختصار کریں. اور تقلیل منام وہ یہ کہ کم سونا ہے, کہ رات کا حصہ جاگنے میں, سونے میں, اس طریقے سے بناؤ. کچھ جاگنا, کچھ سونا. سونا بھی ہے ضروری, وہ سو. پھر جاگنے کو بھی ضروری سمجھو تو جاگو. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ تعریف ہر ایک کی تھوڑی ہو رہی ہے, ہر ایک کی تو نہیں ہو رہی ہے شان. مخلوق تو اللہ کی بے شمار ہے دنیا میں. خود مسلمانوں میں بے شمار مخلوق ہے. کافروں کو چھوڑ دیں آپ, کافروں کو تو یہاں مسئلہ ہی نہیں بیان ہو رہا نا. یہاں تو ایمان والوں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے, مسلمانوں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. تو خود مسلمانوں میں کب سب ایک جیسے ہیں؟ ہاں, 5 انگلیاں کب برابر ہیں؟ نہیں. نام بھلے اسلامی ہو مگر کام سب کے اسلامی کہاں ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو اللہ ہی کرے تو کرے. جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو, خاص برکت ہو اور اللہ کی خاص نظر کرم ہو تو ہی ایسا ہو جائے. تو خود مسلمانوں میں مختلف لوگ ہیں, سب ایک جیسے تو ہے نہیں. اس لیے یہ شان جو ہے یہ ان مخصوص حضرات کی اور ان مخصوص خواتین کی اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ اگر سوتے ہیں تو کم سوتے ہیں رات کو. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جتنا حصہ سو گئے وہ تو سو گئے چلے, وہ تو سوتے ہوئے گزرے نا. اب سوتا ہوا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے مرا ہوا. یہ قرآن کی روح سے ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سوئے ہوئے بندے کی روح کھینچ لی جاتی ہے, ایسا ہو جاتا ہے جیسے مردہ ہے. پھر اگر اس کا وقت ابھی زندگی کا باقی ہے تو اس کو جگہ دیا جاتا ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, وہ جاگ جاتا ہے. اور اگر اس کا وقت آ گیا ہے سوتے میں تو پھر سوتے میں ہی انتقال ہوتا ہے. یعنی جو روح اس کی نکلی نیند میں پھر وہ نکل ہی گئی, پھر واپس نہیں آتی. تو یہ تو بات ثابت ہے کہ سویا ہوا بندہ ایسا ہے جیسے کوئی مرا ہوا. حدیث پاک میں النوم اخو الموت, نیند موت کی بہن ہے. تو نیند ایسی ہے جیسے کوئی مر گیا. تو معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر سویا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ سویا ہے تو سویا ہی ہے. اب اگر جو سویا نہیں ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ وہ کم سویا کرتے تھے, تو کم سونے کا مطلب جاگا کرتے تھے. تو اب جاگ کے کیا کرتے ہیں اس کا بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. جاگ کر کے آپ کو لوڈو کھیلتے ہیں,
جاگ کر کیا کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں جاگ کر بھائی؟ اس کا بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ بس صرف جاگنا ہے، صرف جاگنا ہے. تو جاگنے سے اللہ کو کوئی ایسی دلچسپی نہیں. اللہ تعالیٰ کو جو مرغوب ہے بات پسند، اس کا بیان آ رہا ہے اگلی آیت میں. اب دیکھیں نا، جہاں تک کھیل کود والی بات ہے تو ماہ رمضان کیسا مبارک مہینہ ہے. اس کا تو ہر پل اگر سمجھے تو ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کوئی عبادت ہی ہوتی رہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. رمضان کے دن بھی عبادت والے اور رمضان کی راتیں بھی عبادت والی. مگر رمضان کی راتوں میں بھی کچھ لوگ کھیل میں مصروف رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں رمضان اس لیے آیا ہے کہ رات کو کھیلو، جاگو جب تک کہ سحری نہ ہو جائے، سحری کا وقت نہ ہو جائے جاگو. تو جاگ کو کیا کرو، جاگ کر کھیلتے رہو. تو یہ کوئی عقل کی بات تھوڑی ہے. اس موقع سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا مہینہ دیا ہے ماہ رمضان. ممکن ہے کہ آئندہ سال تم یہ رمضان نہ پاؤ، یہ تمہارا آخری رمضان ہو. تو تم اپنے آخری رمضان کو کس طرح گزار رہے ہو، اس پر غور کرو. کہاں ہے حدیث میں یا قرآن میں کہ اگر رمضان آ جائے تو پھر رات کو کھیلا کرو؟ بلکہ یہاں تو اللہ جو فرما رہا ہے جاگنے کا مقصد، اب وہ سنو آپ. سورۃ الذاریات کی آیات پر گفتگو ہو رہی ہے 26ویں پارے میں. اور یہ جو فرمایا اللہ نے کہ رات کو کم سوتے ہیں، کم سوتے تھے، ان کی شان بیان فرما رہا ہے متقین کی. تو اب وہ جو کم سوتے تھے اور پھر جاگتے بھی تھے، تو جاگ کر کیا کرتے تھے وہ فرماتا ہے اللہ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پچھلی رات کو استغفار کیا کرتے. اللہ اکبر. یعنی وہ جو جاگنا ہے نا، اس کی شان بیان ہو رہی ہے. جو سونا تھا وہ تو سو گئے، وہ تو سوتے تھے، ظاہر ہے تو سو رہے. سونے والے پہ کوئی پابندی نہیں ہے ایسی کہ سوتے میں تم کیا کرو. سوتے میں تو آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو کیا پتا. سوتے میں نہ کوئی وظیفہ پڑھ سکتا ہے، سوتے میں نہ کوئی وہ نماز پڑھتا ہے، تو خالی سوتا ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے. تو ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. ہماری تو آنکھیں بھی سو جاتی ہے، ہمارا تو دل بھی سو جاتا ہے، ہمارا تو سب کچھ سو جاتا ہے. گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں ہم تو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، اپنی خبر ہی نہیں ہوتی. تو یہ تو ان کی شان بیان ہو رہی ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ پچھلی رات جیسے کہ عموماً تہجد کا وقت ہوتا ہے، نوافل کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شب بیداری کرتے ہیں. پچھلی رات میں سونے کے بعد اٹھے اور پھر اللہ کی عبادت میں لگ گئے. شب کا پچھلا حصہ جس کو کہتے ہیں آخری رات کا چھٹا حصہ کہلاتا ہے. علماء نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ فرض کریں کہ رات کے آپ نے 6 گھنٹے کاؤنٹ کیے کہ آج کی رات 6 گھنٹے کی ہے. مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک رات رہتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے. تو اب مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک 6 گھنٹے ہیں. اگر رات میں فرض کر لیں، فخر فرض تو اس کا جو آخری حصہ ہوگا وہ 2 گھنٹے ہوں گے. 2 4 6 تہائی رات کہلائی. تہائی حصہ وہ ہے جاگنے والا حصہ، وہ ہے اللہ کی عبادت والا، جس میں اکثر مرغ بھی اذانیں دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا، گھر میں مرغ ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی مرغ ہے، اذان دیتا ہے. اس کو کون کہتا ہے کہ بھائی تم اذان دو؟ مؤذن تھوڑی ہو مسجد کا.
وہ تو اللہ ہے، ڈال دے تو جانور کے دل میں بھی ڈال دے، نہیں تو انسان کے دل میں بھی نہ ڈالے۔ تو مرغ بھی اذان دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی آ گیا ہے کہ جب مرغ اذان دے تو اللہ کا فضل مانگو، یعنی مرغ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو اس وقت فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ملتی ہے کہ روزانہ رات کے آخری پہر، آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جلوہ گر ہو جاتی ہے، نزول ہوتا ہے، جس کا مطلب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پکار ہوتی ہے، پکار ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی نیکی مانگنے والا کہ مجھ سے نیکی مانگے اور میں اس کو نیکیاں دوں۔ اور وہ جو ایک رات آتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، پچھلے مہینے میں جو گزری ہے، اس میں تو مغرب کے بعد سے یہ ندا ہوتی ہے۔ حضرت رئیس المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں تو مغرب کے بعد سے ہوتا ہے یہ اعلان کہ مانگو مغفرت۔ کون مانگ رہا ہے؟ کون اٹھ رہا ہے مغفرت مانگنے کے لیے؟ اٹھو، مانگو مغفرت تاکہ مغفرت کروں۔ فرمایا یہ تو شب برات کے لیے، اور ویسے روزانہ جب تہائی رات ہو جاتی ہے، تہائی رات رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ تو سنائی نہ دینے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ فرشتے دکھائی نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے فرشتوں کا وجود نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ اتنے بے شمار فرشتوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں، حدیث میں، ہم نے تو ایک بھی فرشتہ نہیں دیکھا، میں تو نہیں مانتا، تو کافر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ بنیادی عقائد میں سے، بنیادی جو عقائد ہیں، عقیدے، ایمان، ان میں سے ایک فرشتوں کا ایمان بھی تو ہے نا، ایمان بالملائکہ۔ تو فرشتوں کو اگر کوئی نہ مانے تو کفر ہوگا، مگر فرشتے نظر نہیں آ رہے ہمیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر نہ آنا مستلزم نہیں ہے اس بات کو کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت پکار رہی ہے رات کے آخری حصے میں، جس کو ہم کہتے ہیں سحری کا وقت۔ سحری کا وقت جو شروع ہوتا ہے نا، وہی ہے عبادت کا وقت، وہی ہے تہجد کا وقت اصل میں۔ اور ویسے تو علماء نے فرما دیا ہے، فقہاء نے بھی فرما دیا ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ جو عشاء کے بعد سو گیا کچھ دیر اور پھر آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ سکتا ہے، تہجد کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ آخری پہر ہونا لازم نہیں، لیکن تعامل اس پر ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور پر تو تہجد ایک طرح سے فرض رہی ہے، لازم رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نمازوں کے علاوہ تہجد پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن ہمارے لیے وہ نفل ہے، مسلمانوں کے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہے، ثواب ہے پڑھنے میں بڑا، اور ایسا ثواب ہے کہ عظیم ثواب ہے کہ جو ہماری گنتی میں نہیں آ سکتا، ہمارے خیال میں سما نہیں سکتا، ایسا ثواب ہے۔ چنانچہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ میں اللہ نے یہ شان بیان فرما دی کہ وہ صبح کو جب اٹھتے ہیں نا سحری کے وقت، تو پھر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ استغفار کا ذکر فرمایا ہے اس وقت جو سحری کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے اچھا وظیفہ، ورد و وظیفہ جو سحری کا وقت کا ہے وہ توبہ کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، بڑا ورد یہ ہے کیونکہ اللہ نے یہاں پر یستغفرون ذکر فرمایا، حالانکہ تہجد ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اور وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں جو اللہ نے فرمایا وہ کیا فرمایا؟ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحر ہو جاتی ہے تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، توبۃ اللہ کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، پیشانی رگڑتے ہیں،
سجدہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، توبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی، خطاؤں کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے، وہ وقت ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس کی تعریف قرآن میں بھی آئی اور احادیث میں بھی آئی، کئی احادیث اس پر ہیں۔ اور یہ جو شان بیان کی اللہ نے، ایک تابعی ہیں احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان تو لے آئے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں، مگر حضور کی زیارت نہیں کر سکے، تو تابعی کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا اویس قرنی کا رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان تو وہ حضور کے زمانے میں لے آئے، مگر چونکہ حضور کی زیارت نہیں کی، نہ کر سکے، تو وہ صحابی نہیں کہلاتے، خیر التابعین کہلاتے ہیں۔ تابعین میں بہت اچھے تابعین، صحابہ کو دیکھنے والے۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بات نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، میں اس پر رشک کرتا ہوں کہ ایسی شان تو مجھے بھی نصیب نہیں ہے، یعنی ایسا عمل میرے پاس بھی پورا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، بتائیں تابعی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی پورا نہیں ہے ایسا عمل کہ جو اللہ نے یہاں پر شان بیان فرمائی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے پچھلی رات استغفار کرتے ہیں، اتنے سونے کو جتنا وہ سوگ لیے اس کو بھی تقصیر سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے کوئی بڑا مسئلہ کر دیا، اتنا بھی نہیں سونا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ بھی ہم زیادہ سو گئے، اتنا بھی نہیں سونا چاہیے تھا۔ اس پر بھی ان کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ احساس کوئی عام بندے کا کام تھوڑی ہے، یہ تو اس کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم سے نواز دے، اور جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، ایسا اسی کو یہ توفیق ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار کرنے کی اس وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ بڑی فضیلت ہے۔ اور بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ اگر سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت سے کسی نے پڑھی نوافل تو نوافل ہو جائیں گی، لیکن اکثریت نے یہی کہا ہے کہ نہیں، سونا ہے، سونے کے بعد اٹھنا ہے، چاہے کتنی دیر سونا ہے۔ عشاء کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ بھی سو جائے گا اور سونے کے بعد آنکھ کھلے گی اور پھر نفل پڑھ لے گا تہجد کی نیت سے، تو تہجد کہلائے گی۔ لیکن فضیلت والا وقت جس کو کہنا چاہیے وہ ہے کہ جو آخری رات کا چھٹا حصہ، تہائی رات، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اگر رات 6 گھنٹے کی ہے تو اس میں سے آخری 2 گھنٹے وہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور ان میں جتنے استغفار ہو جائے وہ اچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں جس میں حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، کہیں ہے میں اللہ سے 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو تو گناہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ کس کی استغفار کرتے ہیں؟ چلو ہم تو پھر بھی گناہ گار اپنے آپ کو کہیں گے نا، دانستہ نادانستہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، حقوق اللہ میں بھی گناہ ہوتے ہیں، حقوق العباد میں بھی گناہ ہوتے ہیں، کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ ہاں؟ جو بندے واقعتاً اللہ کے فرما بردار پرہیزگار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گناہ گار کہلاتے ہیں، یہ عاجزی ہوتی ہے، عجز و انکسار اس کو کہتے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ ہم تو پرہیزگار بھی ہیں، پرہیزگاری اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ریاضت کرنے والے ہیں، مجاہدہ کرنے والے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ گناہ گار۔ تو ویسے تو جو عوام ہے وہ تو ہے ہی گناہ گار، رات دن گناہ ہوتے رہتے ہیں، خالی اللہ کے حق میں نہیں ہوتے، بندوں کے حق میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے گناہ تو اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے، اور بندوں کے گناہ حقوق العباد جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں وہ تو تبھی معاف ہو سکتا ہے جب بندہ معاف کرے گا۔ اگر آپ نے نہ سنا ہو تو اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ قیامت میں حدیث میں آیا کہ 2 باتوں کا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ میں جو پہلے سوال ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا کہ تم نے نمازیں کتنی قضا کی تھی، کتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہوئی ہیں دنیا میں، ان کا حساب لاؤ، بتاؤ۔ جو نمازیں تم نے نہیں پڑھی مکلف ہونے کے بعد،
شعور پانے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد تم نے جو نمازیں چھوڑی وہ بتاؤ. ایک تو اس کا حساب ہوگا. یہ کس میں؟ حقوق اللہ میں. لیکن حقوق العباد میں کیا سوال ہوگا کہ تم نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تھا کیا دنیا میں؟ اس کا سوال ہوگا. تو آج کل تو دھڑا دھڑ قتل ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں. بات بات پر قتل، معمولی معمولی باتوں پر قتل. کیوں ہے؟ کہ ان لوگوں کو علم نصیب نہیں، نہ علم والوں کے پاس بیٹھنا نصیب ہے، نہ کسی اللہ والے کے پاس صحبت نصیب ہے کہ جا کر سنیں کہ کیا ہوگا قیامت میں. نہیں پتا کچھ. تو وہ تو بات بات پر کوئی چھری مار دیتا ہے، کوئی گولی مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی انوکھی بات تو نہیں بیان ہو رہی. تو حقوق العباد ہے. تو حقوق العباد تو ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آیا کہ شہادت بھی اس کو نہیں معاف کرائے گی. یعنی بندہ شہید بھی ہو جائے نا تو بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اگر وہ حقوق العبد میں گرفتار ہے، حقوق العباد میں اگر گرفتار ہے، جب تک کہ مرنے سے پہلے اس سے معافی نہ مانگ لے، یا پھر قیامت میں اللہ اس سے معافی نہ دلوا دے، معاف نہیں ہوگا، اس کی سزا پائے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پھر اس کے بعد جو میں نے چند آیات جو پڑھی، اس کی آخری آیت کیا پڑھی؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور فرمایا ان کے مالوں میں حق تھا، مانگنے والے کا بھی اور بے مانگنے والے کا بھی، سائل کا بھی اور محروم کا بھی. یہ بھی بڑی بات ہے. یہ حقوق العباد ہے نا. وہ جو پہلی بات آئی نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ تو اللہ کا حق تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں. وہ تو وہ تھا. یہ ہے حق العبد، حقوق العباد، کہ فرما رہے ہیں کہ اب مالی عبادت، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بدنی عبادت کرنی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے، تراویح پڑھ لی فارغ ہو گئے، عید کی نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے. نو، اور بھی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. فرماتے اللہ تعالیٰ کہ وہ جو جنت میں ہوں گے ان کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ ان کے مالوں میں حق تھا، مانگنے والا کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی. کہ اگر کوئی سائل تھا واقعی اور وہ مانگ لیتا تھا زبان سے تو اس کو بھی دے دیتے تھے، اور اگر کوئی نہیں مانگتا تھا لیکن پتا تھا ان کو کہ یہ ضرورت مند ہے تو بے مانگے اس کو عطا فرماتے تھے، بے مانگے بھی عطا فرماتے. اور یہ جو بے مانگے عطا کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی. مانگنے والوں کو تو ہر کوئی دے دے گا کیونکہ وہ زبان سے مانگ رہے ہیں، لیکن جو اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتا، شرمندگی محسوس کرتا ہے، عزت نفس کو دیکھتا ہے اور وہ مانگتا نہیں، مگر ایک بندے کو علم ہے کہ یہ مستحق ہے، یہ محتاج ہے یا ضرورت مند ہے، تو اس کی مدد کر دیتا ہے. اور اس کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اخبار میں فوٹو بھی چھپے، ٹی وی میں اعلان بھی ہو یا لوگوں کو پتہ بھی چلے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کو دیکھ کر دیتا ہے. ہاں، اللہ کو دیکھ کر دیتا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہا ہے اس وقت تک اس کے جیب میں جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، جو مال اللہ نے دیا ہوا ہے، اس میں سے وہ سائل کو یعنی مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو کہتے ہیں سائل، اور حقیقی سائل ہو. یہ نہیں کہ سڑکوں پر جو عادت بنا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں سائل نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور بھکاری ہیں، گداگر. ان کو تو دینے کو منع کیا گیا ہے احادیث میں، کیونکہ جو سائل کی تعریف ہے اگر میں بیان کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کس کو دینا جائز ہے کس کو نہ دینا ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ایک موضوع ہے. لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ سائل سے مراد بھی وہ سائل کہ جو واقعی ہے ضرورت مند مگر زبان سے کہہ دیتا ہے مجبور ہو کر، مانگ لیا اس نے تو دے دو. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو محروم ہے، جو مانگتا ہی نہیں ہے آپ سے، ہاتھ پھیلاتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پر بیٹھا ہوا ہے، توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ ہے کہیں سے پہنچا دے تو پہنچا دے، تو اس کا بھی حق ہے. اس میں دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی. احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو، ہاتھ ایک ہے. کسی کا شعر ہے کہ وہی دیتا ہے وہی دلاتا ہے، اور جو بھینگا ہوتا ہے احول، یعنی کہ ایک کہ دو نظر آتا ہے جس کو جو چیزیں، اس کو کہتے ہیں احول.
فرمایا اول کو دو نظر آتے ہیں، ہاتھ تو ایک ہی ہے، اللہ ہی دلا رہا ہے، اللہ ہی دے رہا ہے۔ چنانچہ آخری میں میرے خاندان کے بزرگ کہ یہ دو اشعار پڑھ کر بات ختم کر رہا ہوں، وہ فرما رہے ہیں کہ نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ فرما رہے ہیں کہ نام جو ہے نا اللہ کے ہاں اس کا ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی شان بیان ہوئی سورۃ الذاریات میں، جو آپ نے سنا شروع وقت سے لے کر، جو آپ میں سے شروع وقت سے موجود تھے تقریر میں انہوں نے بہت کچھ سن لیا۔ نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا، یعنی یا تو اللہ کی راہ میں خود دے گیا مرنے سے پہلے یا کوئی نیک کام خود کر گیا اپنے ہاتھوں سے، یا کہہ گیا کہ وصیت کر دیا جاتے جاتے دنیا سے کہ میرے مال میں سے یہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج سنا ہے سورۃ الذاریات کی آیات، اس پر ہم کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی زمانے میں یہ جو بات آئی نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس میں ایک مسجد میں بورڈ ہوا کرتا تھا کالے رنگ کا بلیک بورڈ، اس پر اشعار یا کوئی باتیں کبھی لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، تو اس پہ ایک شعر لکھا والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، کھلا بزرگوں پہ یہ راز خانقاہی کا، دعائے نیم شبی آہ سحر گاہی کا، یعنی بزرگوں پہ یہ راز کھلا ہے خانقاہی کا، کہ خانقاہی کا راز یہ ہے خانقاہوں کا کہ دعائے نیم شبی آدھی رات کی دعائیں، اور آہ سحر گاہی کہ سحر کے وقت دل سے آہ نکالنا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، فریاد کرنا۔ یہ مجھے اچانک بات یاد آ گئی تو میں نے ابھی یہ شعر آخر میں پڑھ دیا کہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تو شعر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔